گے انصاف کا نام آئے گا تو پھر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جدی پوشتی خاندانی امیر نہیں تھے اور خاندانی حکمران نہیں تھے کہ ان کو وہ خاندانی حکمران تھے کہ وہ چلو ایک شروع سے چلتی آ رہی ہے تو پھر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر پہنچے، ایک مقام پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ کسی نے کہا حضرت عمر سے اتنے بڑے جوان ہو روتے کیوں ہو؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ کہا تھا عمر لائن میں لگاؤ، تو وہ 5 اونٹ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک سارے انسان کیا جانور بھی عمر کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ حضور کے دین کی برکت نہیں ہے تو پھر کس کی برکت ہے؟ فرمایا یہ ساری جو ترقی اور جو کچھ بھی ملا ہے مجھے، یہ سارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا ہے، عمر کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ انصاف قائم فرمایا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے کتنی جو ہے وہ محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو قانون کا جب نام لیا جائے تو وہ صرف قانون غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے تو وہ قانون کا نام ہی نہیں ہے۔ غریبوں کے جسمانی ریمانڈ ہوتے ہیں، وہ 14 دن کا ہو یا 2 مہینے کا ہو تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا کوئی پکڑا جائے تو پھر 2 دن ابھی اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ جناب یہ تشدد ہو گیا، مارا گیا، فلاں کیا گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب تک قانون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ بظاہر مسلمان جب تک حضور کا دین نافذ نہیں ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں آئے گا، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی بڑا جو ہے وہ اس طرح اس کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے کہ غریب کے لیے علیحدہ قانون ہو اور امیر کے لیے علیحدہ قانون ہو۔ اسلام تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرق ہی ختم کر دیا تھا، بلکہ غریبوں کو زیادہ سنائی دیتی تھی۔ جو غریب ہوتا تھا ان کو زیادہ موقع دیا جاتا تھا اور غریب کی بھی اتنے تک رسائی ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے۔ جس بحران سے اور جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، جس حالت میں، اللہ تعالی ہمارے ملک کو کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی دشمنوں کی سازشوں سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا نفاذ فرمائے۔ برکت حضور کے دین سے آئے گی، ایسے نہیں آ سکتی۔ ایسے 14 اگست کو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر بات یاد آتی ہے۔ کیا کریں، جہاں بھی جائیں، جس بات کو بھی چھیڑیں، آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف قائم کیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آزادی کس طرح منانی ہے، جشن کس طرح منانا ہے۔ تو آج ہم سارے سجدے میں گریں گے بیت اللہ میں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکہ کو فتح عطا فرمایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے 14 اگست والے دن ہمارے ملک ریاست کے حکمران سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ مجرے کروا رہے ہیں، عورتیں جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں۔ تو جو پاکستان بنانے والے تھے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہم نے اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالی حیا عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ ملا اور ان کی عورتیں بھی قید میں آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت پر نظر پڑی، ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس نے اتنے زیور پہنے ہوئے تھے کہ وہ زیور لباس اتنا نظر نہیں آ رہا تھا، سارے اس نے زیور ہی پہنے ہوئے تھے، سونا اور جواہرات اس نے لگائے ہوئے تھے اور خوبصورت بھی تھی۔ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین،
یہ جو ہے یہ بادشاہ روم کا جو ایران کا بادشاہ تھا وہ تو چھوڑ گیا ہے، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے۔ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ شہزادی، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے جس نے اتنا سونا پہنا ہوا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر دیں، آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ مال غنیمت کے طور پر آئی ہے، مال بھی اور زیادہ آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ کچھ غصے میں باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اس کی زبان جانتا ہے جا کے دیکھے، اس سے پوچھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب وہ ان کے پاس بھیجا گیا تو وہ یہ کہہ رہی تھی غصے سے، اس نے آ کر امیر المومنین کو بتایا کہ اے عمر، یا امیر المومنین، وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کو برا کہہ رہی ہے، اپنے والدین کو برا کہہ رہی ہے کہ جب تمہاری طاقت ہی نہیں تھی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، تو پھر تم نے مقابلہ کیوں کیا؟ جب تمہارے اندر اتنی پاور ہی نہیں تھی، تم مجھے ان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ تو وہ اپنے بڑوں کو جو ہے وہ برا کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، خوبصورت تھی۔ تو جب دوسروں نے مشورہ دیا کہ آپ اس سے نکاح کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست فہم پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا اگر یہ شہزادی ہے نا، تو فرمایا پھر شہزادی کا نکاح کسی شہزادے سے کرنا چاہیے، وہ عمر سے جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر پورے مدینے میں شہزادہ کون ہے؟ فرمایا عمر کی نگاہ میں اگر کوئی شہزادہ ہے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ۔ حضرت عمر، اس کا نام شہر بانو تھا، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر یہ شہزادی ہے نا تو پھر ہمارا شہزادہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ آج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھرا کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسلمان ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اس میں جو آپ کی اولاد پیدا ہوگی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نکاح حضرت امام حسین کا حضرت عمر پڑھا رہے ہیں اور ایران کی شہزادی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی پیشانی پر آپ کا جو بیٹا پیدا ہوگا نا وہ ہوگا تو علی، آپ کا نام تھا علی بن حسین، لیکن فرمایا جو جتنے بھی عابد ہوں گے نا ان کے سب کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا۔ سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، جو صحیح بندہ ہوگا لوگوں کے دل گواہی دیں گے یہ صحیح ہے، لیکن غلط بندے کا ساتھ دیں گے۔ یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا۔ لوگ اسی طرح کہتے ہیں، کسی جگہ پر چلے جائیں جو اچھا ہوگا سب کو پتہ ہوگا یار یہ بندہ سچا ہے، لیکن ساتھ پھر 2 نمبر بندے کا دیں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس جو دنیا کا کمینہ ترین انسان ہوگا، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو اچھا انسان ہے اس کو پیچھے کر دیں گے، حالانکہ ان کے دل بھی گواہی دے رہے ہوں گے یار یہ سچا انسان ہے، لیکن سچ کی کوئی اوقات اس وقت نہیں۔ لیکن اس وقت بھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوفیوں سے کہا کہ تم نے ہمیں بلایا تھا اور آج تم نے یہ سارا کچھ کروا دیا، آج تم ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو اس وقت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو ہے وہ نیزے کی نوکوں پر تھا، سارے شہداء کے سر جو ہے وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی جب عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بن کے آیا تھا اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایک چھڑی پکڑی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر لگائی، ہونٹوں پر۔ جب یہ ہونٹوں پر لگائی تو ساتھ اور بھی صحابہ تھے جو ماننے والے تھے، تو انہوں نے وہ تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا ابن زیاد سے، تم دنیا کے چکر میں دنیا داری میں اتنا کھو گئے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ان ہونٹوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم یہاں پر یہ کام کر رہے ہو۔ الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور وہاں رکھا گیا، اور پھر وہاں سے دمشق جو ہے وہ بھیجا گیا یزید کے پاس۔ تو جب یزید کے ساتھ پاس جا رہے تھے تو راستے میں ایک جو ہے وہ چرچ آیا، عیسائیوں کا کلیسا آیا، وہاں رات گزاری تو وہاں کلیسا کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا
کیا وہ کل قیامت والے دن کیا اسی کے نانا جان سے شفاعت مانگیں گے، کہیں گے حضور ہماری شفاعت کریں؟ آج جو لوگ دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، دین کا نام نہیں لینے دیتے یا حضور کا نام، وہ کل کس منہ سے جو ہے وہ حضور کے سامنے جائیں گے؟ بس صرف اتنی ہے، یہ دنیا داری کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی کا جھنڈا نہیں لگایا، اس کا نعرہ نہیں لگایا، یار اسی اندے کو لے گئے تھے انہوں کی منہ بکھاواں گے؟ تو جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کل قیامت، جن کے لیے ہم نے چھوٹنا ہے وہاں جا کے، کل قیامت والے دن ان کے سامنے گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر کیا کہیں گے ادھر جا کے؟ الغرض وہاں سے چلے تو یزید پہلے تو بڑا خوش ہوا، دیکھا نا، لیکن لوگوں کو جب دیکھا نا تو دل تو لوگوں کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، امام حسین العابدین کے ساتھ ہیں۔ تو یزید کے سامنے بھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر انور رکھا گیا تو وہاں ایک عیسائی آیا ہوا تھا یزید کے پاس، تو کہنے لگا، راستے میں کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون جا رہے ہیں، کس کے سر لے کے جا رہے ہیں، تو جو بھی پوچھتا تھا کہ یہ کن کے سر ہیں تو وہ یہ کہتے تھے یہ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں، بتاتے نہیں تھے کہ یہ کن کے سر ہیں۔ تو یزید سے وہ کہنے لگا، عیسائی کہنے لگا کہ یہ کس کے سر ہیں؟ تو یزید نے بتایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر آیا ہمارے پاس، جو پاؤں کے اندر کھر ہوتا ہے، وہ کھر جو ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اتنی اپنی جانوں مال سب چیزوں سے بڑھ کر ہم نے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ تم نے آل نبی کو، نواسوں کو جو ہے ان کے ساتھ تمہارے سامنے رکھے ہوئے، تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ عیسائیوں نے یہ کہہ دیا۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے پھر کہا، پہلے تو خوش ہوا، پھر جب دیکھنے لگا تو پھر کہنے لگا جو ہے وہ ابن مرجانہ کے بیٹے نے یہ سارا کیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا سارا اوپر ڈالنے لگا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ اور یہاں میں عبید اللہ ابن زیاد، دو جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد نے گواہی دی، اس نے کہا کہ مجھے یزید نے کہا تھا امام حسین کا سر قلم کر دو، اگر میں امام حسین کو نہ قتل کرتا تو یزید مجھے قتل کروا دیتا، میں نے اپنے قتل ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آج لوگ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، جی ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور امیر المومنین حضرت سیدنا یزید جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، جی ہم تو کہتے ہیں کہ جو یزید کو مانتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خاتم ان کا یزید کے ساتھ کرے، ہم حضرت امام حسین کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ حضرت امام حسین کے ساتھ کرے۔ اور یہ تو کوئی اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو جس کے ساتھ ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج جو جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو گفتگو کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، جی اس نے پتہ نہیں پی کے آ کے کھڑا ہو کے سپیکر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے حوالے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جی کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، میں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہتا لیکن بات ایسی ہے، کرنے والی ہے، کرنی پڑتی ہے، نہیں تو مجرم ہم کل قیامت والے دن بن جائیں گے۔ ایک صاحب کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اسلام کا بول بالا ہوا، حضور چلے گئے تو نظام چلتا رہا، حضور چلے گئے ہیں تو نظام چل رہا ہے۔ استغفر اللہ اور معاذ اللہ، اس کی ویڈیو موجود ہے میرے پاس، کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر عمران خان دنیا سے چلا گیا تو نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن لینا پڑا، مجبوری ہے، لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور کے بارے میں بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو نظام چل رہا تھا، پہچان بھی باقی تھی، اگر یہ چلا گیا کمینہ انسان تو ہماری پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ کون سی تم نے وہ ڈگری حاصل، کیا تمہارے اندر ہے یار تم کہہ رہے ہو؟ لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم کسی کے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی ہزاروں باتیں ہیں، صرف آج یہ کہہ رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن کر واہ واہ اور واہ واہ آنسو بہانے کا نام نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ایک درس کا نام ہے کہ کٹ جاؤ، مر جاؤ، جو ہے وہ باطل کے آگے کھڑے نہ ہو، باطل سے ہاتھ نہ ملاؤ، باطل کے سامنے ہاتھ۔ کیا جرم تھا؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانوں کی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 کروڑ روپے لے کر آئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر 6 کروڑ جو ہے وہ درہم پیش کیے ایسے کر کے، کہا شہزادے یہ لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ نذرانہ میں نے دیا ہے، سب سے زیادہ نذرانہ میں نے دیا ہے۔ ایک شخص آیا
جو اہل بیت کا غلام تھا، کمی تھا، اس کو پتہ تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، اس نے اپنا جو ہے وہ سر سے کپڑا اتارا جو اس نے پہنا ہوا تھا اور جلدی سے آیا اور برکت کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے صاف کرنے لگا۔ حضرت امام حسین کے جوتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے نا۔ جب وہ شخص نے محبت میں آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ جوتے کو صاف کیا، آپ نے وہ 6 کروڑ روپے جتنے تھے وہ اٹھا کے اس جوتے صاف کرنے والے کو دے دیے، فرمایا یہ لو، اور کہنے لگے حضرت امیر معاویہ سے، کہنے لگے امیر معاویہ تم کیا کہتے ہو کہ تو سب سے نذرانہ تم نے دیا ہے؟ فرمایا اتنا نذرانہ تو ہم اپنے جوتے صاف کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ ہاں جی، اتنے نذرانے تو ہم اپنے جوتے صاف کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ ایک چائے کے لیے، ایک پکچر کے لیے اتنا لوگ گر جاتے ہیں۔ یہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یزیدیت ختم نہیں ہوئی، یزید ختم ہوا ہے، یزیدیت ابھی بھی باقی ہے، لالچی ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی حوث کی کرسی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ حضور کے دین وہ چاہتے ہوتے ہیں تو ہوتے رہنے دو، جس کو کوئی چیز خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا اور معاذ اللہ وہ کہتا ہے اوپر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا اور نبیوں نے آگے جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ محلے میں جا کر جو ہے وہ تبلیغ کرو، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو نہیں، اب مجھے بھیجا ہوا ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں جا کے تبلیغ کرو۔ اور قربان جاؤں ہماری عوام پہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا پیا ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یزید سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کی۔ فرمایا کہ میں، یزید کہنے لگا بتاؤ، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 3 باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جس نے ہمارے اہل بیت کو قتل کیا وہ مجرم مجھے دے دیے جائیں، ان کو بھی قتل کروایا جائے۔ تو یزید کہنے لگا یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں، حکومت بھی یزید کی، ہر طرف یزید ہے، ایک حکومت میں ہوتا ہوا وہ نہیں کروا سکتا یہ سارا کچھ، پتہ جو ہے تو کروانے والا جو میں ہوں، تو پھر کس طرح حکم دے سکتا تھا؟ آج لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں تو اس وقت یزید پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی بلاتا، عمر بن سعد، خولی، ذوالجوشن سب کو بلاتا اور قتل کروا دیتا۔ کہنے لگا نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اور بولیں، آپ نے فرمایا کل جمعۃ المبارک ہے، فرمایا کل جمعۃ المبارک کا خطبہ میں دوں گا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہنے لگا تیسری کون سی بات ہے؟ فرمایا مجھے جو ہے وہ با حفاظت ہمارے جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم سب کو جو ہے وہ مدینہ شریف میں با حفاظت بھیج دیا جائے۔ کہنے لگا 2 باتیں تو میں آپ کی مان لوں گا، تیسری بات جو ہے وہ آپ کی نہیں مان سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب جمعۃ المبارک کا وقت آیا، اس کو پتہ تھا کہ خطابت تو اہل بیت کے گھر کی لونڈی ہے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہو، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوں اور اس کے بیٹے جس کے بابا علی ہوں۔ ہاں جی، انا مدینۃ العلم وعلی من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ہاں جی، جن کے شہزادے ہوں ان سے کوئی چیز۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے شروع کیا خطبہ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یزید نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے دو، اس کو جو ہے وہ بات نہ کرنے دو، اگر یہ بات کرنا شروع ہو گیا تو پھر لوگ تو مجھے مار دیں گے۔ اس کو خطرہ بھی تھا، اس نے فوراً اذان دینا شروع کر دی۔ ابھی آپ منبر پہ خطبہ دینا شروع ہوئے بیٹھے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ یزید نے مؤذن کو کہا کہ آج بھی اذان دے دو، اور آج بھی یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے۔ جب اس نے اذان شروع کی، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین منبر شریف پر بیٹھے ہوئے، فرمایا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کہا اللہ اکبر، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہاں جی، کہنے لگے اس کلمے کی گواہی تو ہم نے اپنی خون کے ساتھ دی ہے۔ ہاں جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا اس کی کلمے، جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے یزید کی طرف دیکھا، فرمایا بتا یزید اب اذان میں میرے نامہ کا نام آیا کہ تمہارے نامہ کا نام ہے؟ یزید کے 14 بیٹے تھے، یزید کے 14 بیٹے۔ آج یزیدیت کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے، صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچے تھے۔ آج جگہ جگہ پہ سید موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ گلی گلی کنیسہ پہ جہاں پہ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ہاں جی، سادات آپ کو ضرور نظر آئیں گے، سید زادے ضرور نہ لیں گے۔
یزید اس وقت تخت کے نشے میں جو ہے وہ مست تھا. ہاں جی. پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت باتیں ہیں، ٹائم مختصر ہے. بہرحال آپ مدینہ شریف میں جب آئے تو پھر بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کربلا میں پہنچے تھے تو آپ کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، اور جب واپس مدینہ المنورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ابھی زندہ تھی، 17 بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ آگے آگے چل رہے تھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کی داڑھی سفید ہے، تو انہوں نے آگے سے پردہ کر لیا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دادی جان، پوتے کا پردہ تو نہیں ہے دادی سے؟ کہنے لگی بیٹا امام زین العابدین تم؟ کہا ہاں. کہا بیٹا تمہارے بال سفید ہو گئے؟ کہا دادی جان تم نے تو کربلا کا منظر نہیں نہ دیکھا، ہم تو دیکھ کر آئے ہیں. ہاں جی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے. باہر آپ نے کٹیا بنائی اور وہاں دن رات جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. زہد تقوی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا تھا. اس کے بعد مروان جو ہے وہ مدینہ شریف کا جو ہے وہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس نے جو ہے وہ گورنری سنبھال لی اور امامت بھی اس نے چھین لی. 4.5 سال مروان بن حکم جو ہے وہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی کا امام رہا ہے. جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کروایا، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی؟ بولے تو صحیح یار. مروان جس نے سارا کچھ کروایا، مدینہ شریف میں حملہ کروایا حضرت امام حسین کو، وہ مسجد نبوی میں 4.5 سال مسجد کے مصلے پر، حضور کے مصلے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی جن کے پیچھے مرضی پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے. کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کسی بات کی. وہ کہتے ہیں نہیں جناب دیکھ کے نا اس طرح ہوتا تو بیت اللہ کے آگے کون جو ہے وہ امام کھڑا ہوتا، ایسے تھوڑی کھڑا ہو جاتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عصر کے وقت آتے اور عشاء کے وقت وفود آتے بہت زیادہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوگ تحفے تحائف پیش کرتے. آپ کو پھر بھی جو ہے نا مروان بن حکم نے آپ کو زنجیریں ڈالی اور اس نے پہلے کہا کہ میرے پاس آؤ. امام زین العابدین نے فرمایا میں بادشاہوں کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ اگر ایک عالم بادشاہ کے دروازے پر چلے جائے، بادشاہ عالم کے دروازے پر آ جائے تو اس کی عزت ہے. اگر عالم کسی بادشاہ کے دروازے پر چلے جائے تو پھر امام شافعی کہتے ہیں اس کے ایمان پہ بھی شک کرو، اس کے دین پر بھی شک کرو. اگر کوئی مولوی جو ہے وہ ایک بادشاہ کے دروازے پر چلا جائے تو فرمایا اس کے دین پر ہی شک کرو. بادشاہ آتے ہیں علماء کے دروازے پر، علماء کا کام نہیں ہے بادشاہوں کے دروازوں پر جانا کے لیے. پیروں کا کام نہیں ہے جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس جائیں. پیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس زمانے کے تاج خود چل کر آئے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاتا. تو اس نے جو ہے وہ ہتھ کڑیاں بیڑیاں ڈال کے پھر لے گیا، اس نے جیل میں ڈال دیا. امام زہری کہتے ہیں میں کھانا دینے کے لیے گیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب میں کھانا دینے کے لیے گیا تو ہاتھ میں بیڑیاں، تو میں جا کے شاگرد تھے حضرت امام حضرت حسن بصری جیسے شاگرد پیدا کیے امام زین العابدین. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئیں، بیڑیاں بھی ڈلی ہوئیں. تو امام زہری کہتے ہیں میں جا کے رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا حضور اتنا بڑا پہلے بھی واقعہ ہوا، اب بھی آپ کو جو ہے وہ ہاتھ کڑیوں میں ڈالا گیا ہوا ہے، اب بھی ہاتھ کڑیاں ڈالی ہوئی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر زہری سے آپ غصے میں آ گئے. آپ فرمایا تم کیا کہتے ہو، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آپ نے ایسے ہاتھ کیا، اللہ اکبر کیا، ہاتھ سے جو ہے وہ ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، پاؤں سے جو ہے وہ بیڑی میں اتار کے آپ نے سائڈ پہ رکھ دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، جب وہ کہتا ہے تو ہم اپنی طاقت کو جو ہے وہ آگے کرتے ہیں، اگر جب وہ کہتا ہے نہیں کرنا تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. فرمایا وگرنہ کسی کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس آتا اور ہمارے یہ قتل کرتا اور یہ باتیں کرتا. فرمایا کسی کی ضرورت نہیں تھی. حضرت امام زین العابدین کی آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. 100 مدینہ المنورہ کے، مدینہ شریف کے 100 گھروں میں، غریب گھروں میں جو ہے وہ راشن دے کے جاتا ہے ایک شخص، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون دے کے جاتا ہے. کئی سال گزر گئے، مدینہ شریف کے ایک گھر جو غریب ہیں ان کے گھر میں کوئی آ کے رات کو راشن رکھ جاتا ہے اور اس پر چٹھ لکھی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے. کہتے ہیں پورے مدینہ شریف میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ آج تک کون راشن دیتا رہا ہے. کہتے ہیں جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کہتے ہیں جب ہم نہلانے لگے کیا دیکھے کہ کمر پر سارے بوریوں کے نشان پڑے ہوئے. تب ہمیں جا کر پتہ چلا او ہو یہ جو 400 گھروں میں 100 گھروں میں راشن پہنچاتے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو امداد کے لیے کیمپ بھی لگائیں تو جناب
کسی کی امداد بھی کرنی ہو تو 100 روپیہ دینا ہو تو پہلے تو 50 فوٹوگرافر آتے ہیں نا دکھنے کے لیے، فوٹو اخباروں میں لگانی ہے فلاں جگہ پہ، یہ تو جائیں ادھر جا کے جن جہاں پر اللہ تعالیٰ سیلاب آیا ہوا ہے اور ان لوگوں کی حالت دیکھے۔ میں نے تو کل ایک ویڈیو دیکھی ابھی تک جو ہے وہ نظروں سے نہیں جا رہی۔ پہلے تو اس نے ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بڑا روئے ہیں کہ ہمارے طرف سیلاب آ رہے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے، بچوں نے قرآن پاک پکڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ عذاب جو ہے وہ یہ عذاب جو آتے ہیں یہ حکمرانوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب اوپر دلال بیٹھے ہوں اور ان کو میں اپنی زبان جو ہے ان سے نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا جو ان پر مسلط ہو گیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کی ایک بات مجھے اس نے پھر ایک ہی پیغام دیا، وہ روتا ہوا کہنے لگا بس یار اب آپ نے کیا کچھ نہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے، تو ہمارے لیے دعا یہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے دے، بس ختم، یہ بات اس نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے لیکن کریں بھی تو کیا کریں۔ ہاں جی، آج دین محمد دا، اج دین پاک محمد دا کر کر تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندیاں نوں گل لاوے۔ آج دین جو ہے وہ جگہ جگہ پر وہ ہے وہ رل رہا ہے لیکن حکمران اپنی عیاشوں میں گم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا